السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ واليوم سندرس ان شاء الله درسا جديدا ونتحدث حول الحرف الضاد. ٹھیک ہے، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم حرف ضاد کا تلفظ سیکھیں گے اور اس سے بننے والے کلمات کو سیکھیں گے، ان کا تلفظ سیکھیں گے اور ان کے معنی کو سیکھیں گے، پھر ان کی شکلوں کے بارے میں جانیں گے، حرکات طویلہ اور قصیرہ کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جملے بنائیں گے، سینٹینس بنائیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف الضاد. حرف الضاد. ضاد. ضاد مثل ضبع. ضاد مثل ضبع. ضاد مثل ضبع. يضحك. 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 بيض. 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 ضوء. 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 ضفدع. ضفدع. ضلوع. ضلوع. الأرض. 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 ضي. ضاد. ضي. ضار. ضار. موضوع. موضوع. مضيفة. 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 جید، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. طارق بھائی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی طرح سے آپ اس کو پڑھیے شروع سے لے کر کے آخر تک. طارق بھائی چلے گئے، اسد بھائی آپ پڑھیے. طارق بھائی موجود ہیں؟ جی پڑھیے. جی پڑھیے. آپ کی اسکرین شیئرنگ یہ ہو گئی ہے، آ نہیں رہی. جی ہاں بھائی، جی اسکرین شیئرنگ ہٹ گئی تھی. اچھا جی ضاد مثل ضبع. ضبع پڑھیں گے نا تو اس کو. ہاں، ضبع پڑھیں گے. ضاد مثل ضبع. ضاد مثل يضحك. 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 ضاد مثل زيد. ضاد مثل ضبع. ضاد مثل ضفدع. ضاد مثل ضلوع. ضاد مثل رعد. دار. ضاد مثل موضوع. ضاد مثل مضيفة. جی حضرت. ہیلو. ضبع. میں پڑھ رہا ہوں. ضبع. يضحك. ويد. ضوء. ضفدع. ضلوع. الأرض. ضار. موضوع. مضيفة. الحرف ماشاء اللہ. اسد بھائی. آپ پڑھیے اسد بھائی. ضبع. يضحك. بيض. ضوء. ضفدع. ضلوع. الأرض. دار. موضوع. مضيفة.
موضوع عین کے ساتھ ہے موضوع. چلیے اب ہم اس کا معنی جانیں گے کہ معنی کیا ہوتا ہے. سو ضبع کا مطلب کیا ہے؟ سیار. ضبع سیار. سیار. سیار یا قبر بچو کو بھی کہتے ہیں. جگل جیکال. جی. یضحکو یضحکو یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. یہ سب کیا تھے؟ اسم تھے، ناؤن تھے. اور یضحکو یہ ورب ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہنستا ہے، وہ ہنستا ہے. ٹھیک ہے. بیضن کا مطلب ہوتا ہے انڈا یا جو ہے بیضن انڈا. ضوء روشنی، ضوء کا مطلب ہوتا ہے روشنی، نور. ضفدع کا مطلب ہوتا ہے میڈک. ضلوع یہ جمع ہے ضلع کی. ضلع کا مطلب ہوتا ہے پسلی. ضلوع بہت ساری پسلیاں. ضلوع تسلیہ بہت ساری پسلیاں. الارض الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. ہاں اسی سے انہوں نے لیا ہے، انگریزوں نے ارض چرایا یہاں سے عربی زبان سے اور اس کو ارتھ کر دیا. ارض تھا اس کو ارتھ کر دیا. وہ آتے تھے سیکھنے کے لیے اسپین میں عربوں سے، تو بہت سارے الفاظ انہوں نے یہاں سے لے لیے. جیسے طول کا مطلب ہوتا ہے لمبا، تو انہوں نے اس سے ٹال کر دیا. قطن کا معنی ہوتا ہے بلی، اس سے کیٹ کر دیا. قطن ہے نا، تو اس سے کیا کر دیا؟ کیٹ کر دیا. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ انہوں نے عربوں سے لیے. ارض ہے، طول ہے، کیٹ ہے. اب ہوتا ہے کٹ. کٹ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، لیکن عربی میں ہے قطع. قطع قاف طا عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹا. ٹھیک ہے. تو اسی سے انہوں نے کٹ کر دیا. کٹ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹا، اسی سے انہوں نے کٹ کر دیا. CUT کٹ. تو اور اسی طرح سے قطن تھا، اس کو کیٹ کر دیا. بہرحال بہت سارے الفاظ انہوں نے یہاں سے حاصل کیا اور انگلش میں شامل کر لیے. لیکن آج مسلمان اتنے غریب ہو گئے کہ وہ دوسروں کی جو ہے پیروی کرنے لگے. پہلے مسلمان امیر تھے، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی چیزوں کو اپناتے تھے، بلکہ فخر کرتے تھے یہ اسلامی لباس پہننے پر. اس وقت جو ہے آج اس کا الٹا ہو گیا. چلیے خیر. تو ضارن کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ، ہانیکارک. ٹھیک ہے. ہاں ضار نقصان دہ، ہانیکارک یا جی. موضوع ایک تو ہوتا ہے ٹائٹل. موضوع کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹل، عنوان کسی چیز کا موضوع. اور ایک موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گڑی ہوئی چیز، من گڑنت بات. جو من گڑنت بات ہوتی ہے اس کو بھی موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مضیفتن کا اصلی معنی ہوتا ہے میزبانہ، وہ عورت جو میزبانی کرتی ہے، مضیفہ. لیکن آج کے دور میں خاص طور سے مضیفہ اس عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ایروپلین میں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کی مہمانداری کرتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں. آج کل اس کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا. لیکن اصل معنی کیا ہے اس کا؟ مضیفہ مہمانداری کرنے والی عورت، مہمان نوازی کرنے والی عورت. ٹھیک ہے. جی. چلیے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے ہم نے بتایا تھا. ما ھذا، تو آپ کو جواب دینا ہے ھذا ضبع. ماذا یفعل، آج ایک چیز اور سیکھ لیجیے. ماذا یفعل، ماذا یفعل. کسی سے آپ نے پوچھا وہ کیا کر رہا ہے، ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے. ماذا تفعل تم کیا کرتے ہو. اس کو ایک مرتبہ میں آپ کو لکھ کر کے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں وائٹ بورڈ پر. مثال کے طور پر آگے آپ کو کسی کو سوال کرنا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، آپ پوچھنا چاہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو کیا لکھیں گے، کیا بولیں گے اور کیا لکھیں گے؟ ایک لائیں گے ماذا. ماذا تو کا معنی تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ماذا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کو تفعلو اور یا یفعلو جوڑ دینا ہے. یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تفعلو کا مطلب ہوتا ہے تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. ماذا تفعل تم کیا کرتے ہو، ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے. ماذا یفعل، ماذا یفعل، ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے، ماذا تفعل تم کیا کرتے ہو. تو آپ سے اگر کسی نے سوال کیا ہے ماذا تفعل،
آپ کیا کرتے ہو تو آپ کہہ دو انا اقرأ میں پڑھتا ہوں. ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے. ہوا یضحک وہ ہنستا ہے. ہوا یضحک وہ ہنستا ہے. تو یہ جملے ہیں دو ان کو یاد رکھیے آپ ورب کے لیے استعمال کریں گے. جب کسی کے بارے میں پوچھیں گے ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے تو جواب دیا جائے گا وہ ہنستا ہے, وہ کھیلتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں, میں ورزش کرتا ہوں, میں جھاڑو لگاتا ہوں, میں صفائی کرتا ہوں, کپڑے دھوتا ہوں. اسی طرح کے جو الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم سوال کیسے کرتے ہیں ماذا یفعل یا ماذا تفعل, اور اسی طرح سے اور بھی کلمات جڑتے جاتے ہیں اور معنی بدلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. چلیے, تو یہاں پر ایک ہنس رہا ہے, یہ ورب ہے, تو ورب کے لیے ہم ورب کا لفظ لے کر کے آئیں گے. سوال کریں گے ماذا یفعل وہ کیا کرتا ہے. جواب دیا جائے گا ہوا یضحک, ہوا یضحک وہ ہنستا ہے. ٹھیک ہے. ما هذه ما هذه ما هذه هذه ما هذه هذه بيض. ٹھیک ہے, ما هذه هذه بيض یہ کیا ہے, یہ انڈا ہے, یہ انڈے ہیں. ٹھیک ہے. ما هذا هذا ضوء یہ کیا ہے, یہ روشنی ہے. ما هذا هذا ضفدع یہ کیا ہے, یہ میڈک ہے. ما هذه جی جی ما هذه هذه ضلوع یہ کیا ہے, یہ پسلیاں ہیں. ما هذه هذه ارض یہ کیا ہے, یہ زمین ہے. ارض مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ما هذه هذه ارض یہ زمین ہے. هل هذا ضار کیا یہ نقصان دہ ہے. نعم هذا ضار کیا یہ نقصان دہ ہے. جی ہاں یہ نقصان دہ ہے. هل هذا موضوع نعم هذا موضوع. ٹھیک ہے. من هذه هذه مضيفة من هذه مضيفة یہ کون ہے, یہ مضیفہ ہے. تو ایک تو پیٹرن آپ کو یہ ہو گیا. دوسرا پیٹرن کیا ہے, ما هذا کے بعد ما هذه کے بعد هل هذا اور هل هذه, پھر اريد ضبعا اريد بيضا اريد ضوءا اريد ضفدعا. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد هل تريد ضبعا, ٹھیک ہے, ضبعا, هل تريد بيضا هل تريد ضوءا هل تريد ضفدعا. اس کا جواب دیا جائے گا نعم اريد ضبعا اريد بيضا اريد ضوءا ضفدعا ضلوعا ارضا, اس طرح سے اريد مضيفة. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ سارے کام آپ کر کے لائیے. اور وہ جو ماذا یفعل ماذا تفعل بولا ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر کے لائیے, لکھ کر کے لائیے. ٹھیک ہے. چلیے اس کو کر لیجئے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. موضوع کا معنی کیا بتایا سر؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے جو ہے کوئی کسی چیز کا ٹاپک. موضوع کا مطلب ہوتا ہے ٹاپک یا گڑی ہوئی بات. گڑی ہوئی بات کو بھی کہتے ہیں, من گھڑنت بات کو بھی موضوع کہتے ہیں, اور ٹاپک کو بھی موضوع کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی اور پڑھائیں آگے. ٹھیک اتنا نہیں بس حضرت اتنا کافی ہے الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے.